السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار بے صبری سے کر رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے، یا پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کہ آگے کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دارام گھر آیا تو رامین کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھتے بولا، من کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رامین نے ایک نظر اسے دیکھا اور بولی، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رامین کے جواب پر اسے تسلی تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جنت کے ساتھ کھیلتے ہوئے باہر آیا۔ رامین نے بغور ان دونوں کا جائزہ لیا۔ کھانا کھاتے بھی دارام جنت سے باتیں کرتا رہا، جس پر وہ اوں آں کرتے اسے جواب دیتی ہنستی رہی۔ رامین کمرے میں آئی تو جنت بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، جبکہ دارام بیڈ پر بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ دارام، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، رامین نے کہا تو دارام نے LCD میوٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے جنت کی ماں کے بارے میں جاننا ہے، تمہارے پاس ان کی کوئی فوٹو ہے؟ رامین نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے کہا، نہیں۔ سپاٹ لہجے میں صرف ایک لفظی جواب دیتے دارام نے LCD کا والیوم آن کیا۔ رامین نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے LCD کو آف کیا اور بولی، کیوں؟ وہ تمہاری بیوی تھی نا؟ کوئی ایک فوٹو تو ہوگی، مجھے دیکھنی ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی فوٹو نہیں ہے، اور من مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ دارام وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا کہ رامین بولی، دارام، جنت کس کی بیٹی ہے؟ کیا مطلب کس کی بیٹی ہے؟ میری بیٹی ہے اور تمہاری بیٹی ہے، اور کس کی بیٹی ہے؟ یہ کہتے وہ کمرے سے جان چھڑاتے نکلا۔ رامین بھی اس کے پیچھے آئی اور ایک فائل ٹیبل پر دارام کے سامنے پھینکتی بولی، اچھا، اگر جنت تمہاری بیٹی ہے تو اپنے بچے کو اڈاپٹ کون کرتا ہے؟ دارام نے وہ فائل ٹیبل سے اٹھاتے ہاتھ میں پکڑی اور بولا، تمہیں یہ فائل کہاں سے ملی؟ وہ ضروری نہیں ہے دارام، جو میں پوچھ رہی ہوں فی الحال اس بات کا جواب دو۔ اب بھی ہے تمہارے پاس مزید کوئی بہانہ بنانے کے لیے؟ بولو، کوئی نیا جھوٹ؟ دارام نے ایک لمبی سانس خارج کرتے رامین کو دیکھا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا کہ رامین بولی، وہیں رک جاؤ، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جنت کس کی بیٹی ہے؟ اس دفعہ اس کی آواز بھر گئی، آنکھیں شدت سے برس رہی تھیں۔ جنت داراب اور عروج بھابی کی بیٹی ہے۔ دارام کے الفاظ پر بے اختیار رامین ایک قدم پیچھے کو لڑکھڑائی، صوفے کا سہارا لیتے بیٹھی اور ایک لمحے کے لیے اس کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ مما، جنت ننھے ننھے قدموں سے چلتی رامین کی طرف آئی اور اس نے ہاتھ میں ڈول پکڑی تھی جس کے آدھے کپڑے اتر چکے تھے، اور وہ رامین کو دے رہی تھی کہ وہ اسے ٹھیک کر دے۔ رامین نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا کہ جنت نے رامین کو اس قدر روتا دیکھ کر اپنا نچلا ہونٹ باہر نکالا اور اگلے ہی پل پورا گلا کھول کر خود رونا شروع کر دیا۔ دارام نے آگے بڑھتے جنت کو اٹھایا اور اسے چپ کرانے لگا، جو اب بھی ایک انگلی منہ میں ڈالے اور ایک بازو رامین کی طرف اشارہ کرتے ماما ماما کہہ کر رو رہی تھی۔ دارام بولا، رامین چپ کر جاؤ، اور ساتھ ہی آگے بڑھتے رامین کو بھی اپنے سینے سے لگاتا دوبارہ بولا، پلیز من چپ کر جاؤ، ورنہ جنت بھی یوں ہی روتی رہے گی۔ تو رامین دارام سے الگ ہوتے بولی، تو میں تمہیں بعد میں پوچھتی ہوں، اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جنت کو دارام سے لیتے چپ کرانے لگی۔ کچھ نہیں ہوا بیبی، ماما بالکل ٹھیک ہے، اور رو بھی نہیں رہی، چلو میرا بچہ رونا بند کر دو۔ جبکہ جنت ہچکیاں بھرتے اب ہونٹ باہر نکالے رامین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جنت چپ ہوتے کھیلنے میں مصروف ہو گئی تو رامین اسے وہیں قالین پر بٹھاتے اپنا رخ دارام کی طرف کرتے بولی، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گے؟ رامین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، میں تمہیں سب بتانے والا تھا۔ دارام نے اسے دیکھتے مضبوط لہجے میں اپنے غصے سے آگ بگولا ہوتی بیوی کو دیکھا۔ کب؟ جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا تب؟ رامین نے غصے سے ذرا اونچی آواز میں کہا تو جنت نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا تو رامین بمشکل مسکرائی۔ جنت بھی کھلکھلائی۔ رامین واپس دارام کی طرف رخ کرتے بولی، کب بتانے والے تھے تم مجھے؟ اور میں کتنی بڑی بیوقوف تھی دارام، اتنی باتیں اتنی اشارے میرے سامنے تھے اور میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ بس میں بیوقوفوں کی طرح تمہاری بات پر یقین کر لیا، جیسے ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے گرایا تھا۔ دارام اپنی جگہ سے اٹھتے رامین کے قریب صوفے پہ بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامے بولا، من، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ رامین نے غصے سے اپنا ہاتھ دارام کے ہاتھ سے نکالتے کہا، اور وہ صحیح وقت کب آنا تھا دارام؟ بہت ظالم ہو تم دارام، تم نے میرے ساتھ ساتھ خود کو بھی تکلیف دی ہے، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم مجھے حقیقت بتا دیتے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں جنت کو قبول نہ کرتی؟ نہیں من، تم اسے قبول کر لیتی، بلکہ بہت جلد کر لیتی، لیکن جو محبت تم جنت سے دارام کی اولاد سمجھ کر کرتی ہو وہ کسی پرائے شخص کی بیٹی سے کر سکتی تھی؟ تمہیں اس سے ہمدردی تو ضرور ہوتی، شاید اتنی محبت نہ ہوتی من۔ اگر تم جنت کو فوراً قبول کر لیتی تو کیا حویلی میں یہ سب نہ سوچتے کہ تم اپنے شوہر کی بے وفائی پر اتنی آسانی سے اسے کیسے معاف کر سکتی ہو، اور اس کی بیٹی کو بھی قبول کر لیا؟
اور اگر جا کر میں حویلی والوں سے یہ کہہ دیتا کہ میں جنت کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں یا وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے اس بات کے لیے کبھی کوئی راضی ہوتا من؟ کبھی نہیں، بلکہ سب مجھے سمجھانے بیٹھ جاتے. کوئی اپنی اولاد پیدا کرنے کا درس دیتا تو کوئی کسی پرائی بچی کو پالنے پر ہزار نصیحتیں کرتا. رامین نے بھیگی نظروں سے دارام کو دیکھا اور بولی، لیکن تم مجھے حقیقت تو بتا سکتے تھے. تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا کیا؟ رامین کے شکوے کرنے پر دارام مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی بھیگی سنہری آنکھوں کو چومتے بولا، اگر اس پوری دنیا میں کوئی لڑکی جنت کی ماں بن سکتی ہے نا تو وہ تم ہو من. کیونکہ دارام مراد خان زادہ کی بیوی بننے کے لیے بہت لڑکیاں ہیں، لیکن جنت کی ماں صرف رامین مراد خان زادہ بن سکتی ہے. اور اگر میں شادی سے انکار کرتی تھی تو؟ رامین نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو دارام بولا، خدا کی قسم میں کبھی شادی نہ کرتا. رامین نے اس کی آنکھوں میں اس قدر چھلکتی سچائی دیکھ کر بے بسی سے ہنستے کہنے لگی، کیا چیز ہو تم دارام مراد خان زادہ. دارام نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھے. رامین بولی، تم دراب لالا سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ اس کے شکوہ کرنے پر دارام کھل کر مسکرایا اور بولا، ہاں میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر تم میرا عشق ہو من، میں کبھی بھی تم پر یقین نہ کروں. رامین نے روتے ہوئے کہا اور بولی، لیکن پھر بھی تم مجھے سچ بتا سکتے تھے. اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی. اب کی بار دارام بے بسی سے ہنسا اور بولا، من میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے کچھ نہیں سمجھتا، تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے خفا ہوں. تم جانتی ہو من، وہ بہت مشکل حالات تھے میرے لیے. دارام جیسے کہیں کھوئے ہوئے بولا تھا تو رامین نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار کو واضح محسوس کیا. 2 دن داراب ہاسپٹل میں رہا تھا اور عروج بھابھی تو جنت کو دنیا میں لاتے ہی اس دنیا سے چلے گئی تھی. لیکن ہوا کیا تھا دارام؟ رامین نے افسوس سے پوچھا. ہماری ایک بزنس پارٹی تھی. داراب اور عروج وہیں سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر دونوں اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی. عروج بھابھی کے 2 گولیاں لگی تھیں بازو پر، لیکن داراب بری طرح زخمی ہو چکا تھا. جب مجھے پتہ چلا تو میں ڈائریکٹ ہاسپٹل گیا. میرے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ عروج بھابھی کی بیٹی ہوئی ہے اور وہ صرف بچے کو بچا پائے ہیں، اور جنت کی برتھ بھی 8 منتھ میں ہو گئی تھی، اس لیے اسے انکیوبیٹر میں مشینوں کے زیر اثر رکھا گیا. اور جب میں دراب سے ملا، اس کی حالت بے حد خراب تھی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ عروج کیسی ہے اور کیا ہوا، وہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسے یہی تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. دراب نے پوچھا کہ اس کا بچہ کیسا ہے، تب میں نے اسے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک اور زندہ سلامت ہے. دراب نے اپنی اکھڑتی سانسوں کے بیچ پوچھا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا. میں نے اسے بتایا کہ بیٹی ہے. دراب نے اپنی بکھرتی سانسوں کے درمیان مجھ سے وعدہ لیا تھا، اگر اس کی بیٹی ہے تو میں اسے کبھی شاہ ویلی والوں کے حوالے نہ کروں، اسے اپنے بچوں کے ساتھ بڑا کروں، یا بے شک اسے کسی ہاسٹل بھیج دوں. میں نے بہت کہا اس سے کہ اسے ٹھیک ہونا ہے، اسے اپنی بیٹی کے لیے جینا پڑے گا، لیکن وہ محسوس کر چکا تھا کہ عروج بھابھی دنیا سے جا چکی ہیں. وہ بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ اگر عروج چلے گئی ہے تو اسے بھی جانا پڑے گا، اور میں اس کی بیٹی کا خیال رکھوں، اس کی بہترین پرورش کروں. اور آخر کو مجھے اور اپنی 3 دن کی بیٹی کو چھوڑ کر وہ چلا گیا. رامین نے مڑ کر دارام کی ان نم آنکھوں کو اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھا، جو اپنے اوپر بمشکل ضبط کرتے بولا، 1 ماہ بعد جنت کو ڈاکٹرز نے ڈسچارج دیا. 1 ماہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جنت کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈوں. عروج بھابھی کا صرف ایک ہی بھائی تھا جس نے اپنی بھانجی کی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا. تو میں نے دراب کی بہن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ مجھے پتہ چلا کہ اس کی بھی شادی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو ایک حل میرے دماغ میں آیا وہ یہی تھا کہ اب سے جنت میری بیٹی ہے، دراب عالم کی نہیں. شکر ہے میں نے جنت کو شاہ ویلی والوں کے حوالے نہیں کیا، ورنہ جو عیشا کے ساتھ ہوا وہی جنت کے ساتھ ہوتا. رامین نے نظر اٹھا کر دارام کو دیکھا اور بولی، عیشا شہریار کی بیوی؟ ہاں، عیشا دراب کی چھوٹی بہن ہے، جس سے وہ بہت جلد آئرلینڈ اپنے پاس بلانے کے لیے پروسیس کمپلیٹ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ اس پروسیس سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا. میں نے عیشا کو بلانے کی کوشش کی، مگر اس کے نکاح کی خبر کے بعد ہر امید ختم ہو گئی. اگر میں جنت کو سفیر شاہ کی حویلی والوں کے حوالے کر دیتا تو عیشا کی طرح ہی وہ اسے بھی کسی بدلے کے عوض دے دیتے، اور میں اپنی جان سے پیارے دوست کی آخری نشانی کو کھونا نہیں چاہتا تھا. ماں باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور لڑکیوں کے لیے تو اور بھی بدتر ہو جاتی ہے، اور میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا تھا. اس لیے مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے وہی کیا. درام، عیشا ولید شاہ کی بیٹی نہیں ہے؟ رامین نے کچھ حیران ہوتے کہا تو درام بولا، نہیں، وہ ولید شاہ کی بھانجی ہے، اور میں یہ بات شہریار کو بتا کر آیا تھا. یہ تو بہت غلط ہوا درام عیشا کے ساتھ، رامین نے افسوس سے کہا. ہاں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ شہریار ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگا عیشا کے لیے. درام، وہ خون بہا میں آئی لڑکی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی قبول کرے گا حویلی میں. اور شہریار کی شادی تو ویسے بھی ملیحہ سے ہونی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہریار عیشا کو پسند کرنے لگا ہے، درام نے جیسے اندازہ لگایا تھا. لیکن اگر شہریار نے اسے قبول نہیں کیا تو ہم عیشا کو آئرلینڈ بلا لیں گے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور پھر اس کی شادی کسی قابل انسان سے کر دیں گے، کیونکہ میں اسے وہاں مزید مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا.
لیکن دارام یہ سب اتنا آسان نہ ہوگا، رامین نے کہا تو دارام بولا، ہاں میں جانتا ہوں من، لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ جنت ان کے قریب آئی اور رامین کی گود میں چڑھنے لگی تو رامین بولی، دارام یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اسے کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ کہتے اس نے جنت کے گال کو چوما۔ ویسے عائشہ جانتی ہے جنت کے بارے میں؟ تو دارام نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں، جنت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے چھوٹی ماں کے اور اب تمہارے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاب کو مجھ پہ شک ضرور ہے۔ کیا مورے جانتی تھے اس بارے میں؟ انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں ٹھیک کہتی ہوں، وہ مجھ سے زیادہ تمہاری ماں ہیں۔ تو دارام مسکرایا اور بولا، من، انہیں تمہاری فکر تھی اس لیے میں نے انہیں سچ بتایا۔ ہاں ہاں بس کر دو، تم دونوں کو میری فکر ہے، رامین نے منہ بناتے کہا اور جنت کو چپ کرانے لگی جو خواہ اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ میں اسے سلا دوں، جنت کو نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے وہ اٹھی تو دارام بھی اس کے ساتھ اٹھ کر اندر آیا۔ جنت کو سلانے کے بعد رامین نے دارام سے پوچھا، چائے پیو گے؟ اگر تم پلا دو تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ چائے پیتے وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ رامین بولی، دارام، جنت کی آنکھیں کس پر گئی ہیں؟ تم پر، دارام نے مسکرا کر کہا۔ رامین بولی، نہیں، اس کے پیرنٹس میں سے کسی پہ گئی ہیں۔ تو دارام نے موبائل سے پکچر نکال کر رامین کی طرف بڑھائی جس میں دراب اور عروج دونوں مسکرا رہے تھے، مگر دراب کی آنکھوں کا رنگ گرے اور عروج کی آنکھوں کا رنگ بلیک تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دارام؟ رامین نے کچھ حیران ہوتے کہا تو دارام بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسے تمہاری بیٹی ہونے کی پہچان ملنی تھی، شاید اسی لیے۔ دارام، وہ ہماری ہی بیٹی ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ ہاں بالکل، دارام بھی مسکرایا۔ رامین نے کمرے میں آتے دروازہ لاک کیا تو دارام بولا، من کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو، میں اندر کیسے آؤں گا؟ تم اندر نہیں آ سکتے، میں تم سے ناراض ہوں دارام۔ من، یہ کیا بات ہوئی؟ اب کس بات کی ناراضگی ہے؟ تم نے مجھ سے سچ چھپایا، اسی بات کی ناراضگی۔ رامین نے آہستہ سی آواز میں ہنستے ہوئے کہا، تم اندر نہیں آ سکتے۔ من، میری جان، پلیز دروازہ کھول دو نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دارام، بیوی سے سچ چھپانا بھی اچھی بات نہیں ہے، رامین نے دروازے کے ساتھ لگتے کہا۔ اچھا نا، ایم سوری من، دروازہ کھول دو، دارام نے التجا کرتے ہوئے کہا تو رامین بولی، بالکل نہیں، آج تم دوسرے روم میں سو گے، اور اگر اب جنت اٹھ گئی نا تو میں جنت کو بھی تمہیں پکڑا کر جاؤں گی، پھر سنبھالنا پوری رات اسے۔ دارام نے ہار مانتے دوسرے کمرے کا رخ کیا اور رامین نے وضو کر کے جائے نماز بچھایا۔ اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی اور آنے والی زندگی کے لیے خوشیاں مانگنی تھی۔ شوہر کی نافرمانی پر رب سے معافی تلافی کرنی تھی، اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو اسے آج اپنے رب سے کرنی تھیں۔ جنت کو ہمیشہ اپنی اولاد بنا کر رکھنے کا وعدہ کرنا تھا اور بہت کچھ تھا، اور وہ سجدے میں سر رکھے اپنی آنے والی زندگی کو سوچ رہی تھی اور اپنے رب سے مدد کی طلبگار تھی۔ سر انسپیکٹر ولید پوری طرح سے چکرا چکا ہے، مسکرا کر کہتے اس نے اپنے باس ایم کو یہ خبر سنائی تھی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا، یہ کل کا آیا انسپیکٹر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خیر رکھو نظر اس پہ، دیکھو کیا کرتا ہے۔ آگے سب سے بڑی غلطی انسان تب کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے اس کا دشمن اس سے کمزور ہے، اور اس وقت ہم اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ کر کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اس کے ساتھی نے اگلے معاملات طے کرتے اپنے خفیہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ تقریباً 3 دن بعد آج شہر سے لوٹا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، مگر شدید دھند اور سردی کی وجہ سے سب اپنے کمروں میں تھے۔ ملازمہ نے شہریار کو کھانے کا پوچھا تو وہ بولا، میرا کھانا اوپر کمرے میں لے آئیے۔ کمرے میں آیا تو کمرہ بالکل خالی تھا، لائٹس آف تھیں۔ لائٹ آن کرتے اس نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ اسے غیر معمولی اپنا کمرہ خالی خالی سا لگا۔ یہ بٹرفلائی اس وقت کہاں گئی ہے؟ اتنے میں ملازم نے آتے کھانا بیڈ پر رکھا۔ شہریار نے فریش ہو کر نکلتے ملازمہ سے پوچھا، عائشہ کہاں ہے؟ کیونکہ عائشہ کے کپڑے وارڈروب میں موجود نہیں تھے۔ وہ سائیں، عائشہ کو تو ملازموں والے گھر میں شفٹ کر دیا ہے۔ اور یہ سب کس کی اجازت سے ہوا ہے؟ شہریار نے غصے سے پوچھا تو ملازمہ بولی، جی سکینہ بی بی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے، اس نے ملازمہ کو جانے کا کہا۔ اس سے اپنے گھر والوں پہ اس وقت شدید غصہ آیا، لیکن پھر اپنی شرٹ پہنتے گرم چادر لے کر وہ ملازموں کے لیے بنے سرونٹ کوارٹر میں آیا۔ یہ سب طیبہ بیگم نے ملیحہ کے کہنے پہ کیا تھا۔ انہوں نے ہی سکینہ بی بی سے کہا کہ شہریار کا رجحان عائشہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس پر سکینہ بی بی نے عائشہ کو سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کروا دیا۔ اور اب جب شہریار کو پتہ چلا تو اسے ایک دم سب پر غصہ چڑھا کہ اس کی بیوی کو اس سے پوچھے بنا وہ کیسے کہیں اور بھیج سکتے تھے۔ سرونٹ کوارٹر میں ابھی ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ شہریار نے دروازوں پر لکھا ملازموں کا نام پڑھا تو ایک دروازے پر عائشہ کا نام پڑھتے ایک دفعہ پھر شدید غصہ آیا اور اس نے دروازہ نوک کیا۔ عائشہ نے دروازے کے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ بٹرفلائی، میں شہریار، دروازہ کھولو۔ شہریار کی آواز سن کر عائشہ کو کسی اپنے ہونے کا احساس ہوا تو آنکھوں میں ایک دم سے پانی جمع ہوا اور جھٹ سے دروازہ کھولتے ایک نظر شہریار کو دیکھتے اس کے سینے سے جا لگی۔ شہریار کا غصہ لمحوں میں غائب ہوا اور مسکراتے بولا،
बटरफ्लाई, मुझे अंदर आने दोगी या यूं ही दरवाजे पर बाहर खड़ा रखोगी? अंदर आने दो, फिर जी भर के प्यार करना, शरारत से कहते वो हंसा था। ईशा एकदम पीछे हुई तो शहरयार ने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया। शहरयार ने अपने बाजू खोले तो ईशा को इशारा किया और बोला, हाँ जी, अब तुम जी भर के मुझे प्यार कर सकती हो। बटरफ्लाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ईशा गले लगती आंसू साफ करते मुड़ी और बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए बटरफ्लाई, तुम यहाँ क्यों आई हो? ईशा ने नम आंखों से वापस शहरयार को देखते हुए कहा, मुझे आपके घर वालों ने यहाँ भेजा है। तो तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना। वो मोबाइल मैंने तुम्हें सिर्फ ड्रामे देखने के लिए तो नहीं लेकर दिया था। यहाँ नेट नहीं है और मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी। साथ ही एक शिकवा आया जिस पर शहरयार मुस्कुराया। अच्छा, मुझे क्या ख्वाब बना था कि तुम यहाँ पहुँच जाओगी? शहरयार ने आगे बढ़ते इसकी चादर उतारते कहा। हाँ, तो आपको चाहिए कि दिन में मुझे एक कॉल तो कर लिया करें ना। आंखों में आंसू भरते एक और शिकवा आया था। शहरयार इसे अपने साथ लगाते बोला, अच्छा, आई एम सॉरी, दोबारा मैं तुम्हें रोज़ कॉल किया करूँगा। और साथ ही इसका सर चूमा। शहरयार ने एक नज़र इस कमरे पे डाली थी जिसमें एक सिंगल बेड, एक रज़ाई, साइड टेबल और एक छोटी सी अलमारी और शीशा था। जबकि अलमारी के नीचे इसे गैर महसूस अंदाज में शोर होता महसूस हुआ तो वो बोला, बटरफ्लाई, वहाँ क्या है? ईशा रोते हुए कहने लगी, वहाँ चूहे हैं। इसकी बात पर और आंखों में तैरती नमी को देखते शहरयार लब दबाते मुस्कुराया। लाजमन इसकी नाजुक मिजाज बीवी चूहों से बेहद खौफजदा रही होगी और फिर बोला, तुम्हें बुखार है? इतनी गर्म क्यों हो? हाँ, शायद थोड़ा सा। ईशा ने इसे देखते कहा, अच्छा, तुमने मेडिसिन ली? और साथ ही इसे बेड पर बिठाते खुद इसके करीब बैठा। जी ली थी। यहाँ कोई हीटर वगैरह नहीं है? शहरयार ने इसे देखते पूछा। ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। गुस्सा एक दफ़ा फिर गालिब आने लगा था कि ईशा वापस रज़ाई में घुस गई तो शहरयार इसे सुकून से लेटता देखकर बोला, बटरफ्लाई, थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। इतनी सी तुम हो और पूरे बेड पर कब्जा करके लेटी हो। ईशा फ़ौरन बेड पर बैठते बोली, आप यहाँ सोएंगे? नहीं तो और कहाँ सोऊंगा? शहरयार ने इसकी आंखों में देखते कहा तो ईशा फ़ौरन बोली, ये गंदा है शहरयार, आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं। क्या गंदा है इसमें? तुम भी तो यहीं सो रही हो। शहरयार लेटते हुए तकिया सर के नीचे रखते बोला, नहीं, इस रूम में अजीब सी स्मेल आती है। आप कैसे सोएंगे? यहाँ तो हीटर भी नहीं है। वाह बटरफ्लाई, नाजुक मिजाज तुम हो, मैं नहीं। और दूसरी बात, बीवी को चाहिए कि वो शौहर के कमरे में रहे, लेकिन अगर बीवी थोड़ी सी बेवकूफ़ हो तो शौहर को खुद ही बीवी का करीब आना पड़ता है। ईशा मुस्कुराई थी। शहरयार बोला, क्या बात है बटरफ्लाई, इस बार बेवकूफ़ कहने पर गुस्सा नहीं करोगी? ईशा नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थीं। शहरयार को ईशा सर्दी की वजह से और ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी, जिसके सर्दी से सुर्ख गाल और नाक रुई रुई लग रही थी। जबकि ईशा तो सोच कर रह गई, जो इंसान इस कदर सफाई पसंद है वो इस छोटे से कमरे में इसके साथ रहने पर राज़ी है। शहरयार ने इसे खुद को इस कदर महवियत से देखता पा कर कहा, यूँ मत देखो बटरफ्लाई, वरना तुम्हें प्यार हो जाएगा। ईशा ने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदला। इसकी एहतियात पर शहरयार की मुस्कुराहट और गहरी हुई। इसका बाजू खींचते शहरयार ने इसे अपने ऊपर गिराया। शहरयार, आप। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, शहरयार ने उसकी गर्दन पर पूरी आबोताब से चमकते उस तिल को देखा और ईशा को मज़ीद अपने ऊपर झुकाते इस तिल को होंठों से छुआ। ईशा ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो शहरयार ने घुमा कर इसे बेड पर लिटाया और ख़ुद उसके ऊपर झुका। ईशा ने दोनों हाथ शहरयार के सीने पर रखते इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा, जिसका लम्सी से जा बजा अपनी गर्दन पर बिखरता महसूस हो रहा था। शहरयार प्लीज़, नहीं। शहरयार नज़र उठाकर उसकी बिखरती सांसों को देखने लगा। क्या हुआ बटरफ्लाई, अब आदत डाल लो मुझे बर्दाश्त करने की। जबकि ईशा खामोशी से रुख फेर गई। इसके इस कदर जानलेवा लम्स को बर्दाश्त करने के बाद अब कहाँ हिम्मत थी इसमें बात करने की। शहरयार इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे मज़ीद अपने करीब खींचते कान में सरगोशी करते बोला, बहादुर हो जाओ ईशा। शहरयार खानज़ादा के साथ अब इस ख़ानदान का मुकाबला करना है, सारी उम्र मुझे झेलना है, समझी? और साथ ही ईशा की गाल पर लब रखे कि ईशा कसमसाते हुए बोली, शहरयार आपकी दाढ़ी चुभती है। शहरयार की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसने जानबूझकर ईशा की गाल पर अपनी दाढ़ी को मस किया। ईशा चीखते हुए पलटी थी और शहरयार को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जो ईशा के एक तो कभी दूसरे गाल पर दाढ़ी चुभा रहा था। ईशा ने शहरयार के बाजू पर 2-3 थप्पड़ मारे और एक हाथ से अपना गाल सहला रही थी, जिन्हें वो कुछ पलों में सुर्ख कर चुका था। और शहरयार अब महफूज सा मुस्कुराते इससे मार खा रहा था। ईशा ने शोर की आवाज़ पर मुड़कर अलमारी की तरफ देखा और फिर बोली, शहरयार आप इन चूहों को मार दें, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, प्लीज़। ईशा, मैं अब रात के इस वक्त चूहे मारूं? शहरयार ने हैरान होते इससे पूछा। तो ईशा बोली, मुझे डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मार दें। यार मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें फिर भी डर लग रहा है? शहरयार ने कहा। तो ईशा बोली, नहीं ना, जब आप नहीं होंगे तब डर लगेगा। और आपको पता है कोई मेरी बात नहीं मानता सिवाय आपके। मैंने बाकी सब मुलाजमीन से कहा था कि इन चूहों को यहाँ से भगा दें,
لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ آنکھوں میں ایک دفعہ پھر سے نمی جمع ہونے لگی۔ ان سب کی تو میں صبح کلاس لیتا ہوں، اور رہنے دو ان چوہوں کو یہاں، کیوں اتنی سردی میں ان بیچاروں کو بے گھر کرنا ہے؟ ویسے بھی کل صبح ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ نہیں، آپ کی دادی نے مجھ سے کہا تھا میں واپس کمرے میں نہیں آؤں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا؟ کچھ نہیں کہے گا کوئی، شہریار نے اطمینان سے کہا۔ تو مطلب صبح آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ عیشا نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل لے جاؤں گا۔ پتہ ہے یہاں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ روم، اور سب سے خراب بات پتہ ہے کیا ہے؟ صرف 2 ہی واش روم ہیں یہاں، اٹھ کر باہر جانا پڑتا ہے مجھے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے اس طرح۔ روم کے ساتھ اٹیچ بات نہیں ہے؟ شہریار نے حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں، اس لیے میں سائمہ اماں کے روم میں نہائی تھی، یہاں نہانا مناسب نہیں لگتا۔ اب کی بار شہریار کو صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے اس کی بیوی کو یہاں اتنے غیر مردوں کے بیچ بھیج سکتے تھے؟ بے شک وہاں اور عورتیں بھی تھیں، لیکن وہ جگہ شہریار خان زادہ کی بیوی کے لیے تو نہیں تھی۔ وہ دراب عالم کی بہن تھی، بے شک وہ بے حد نازوں سے پالی گئی ہوگی، اور اس طرح کے حالات میں رہنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اور اب وہ شہریار کے سینے پر سر رکھے ایک کے بعد ایک واقعہ سنا رہی تھی جو پچھلے 3-4 دنوں میں اس کے ساتھ پیش آئے تھے، جس پر کئی دفعہ شہریار کو غصہ آتا تو کئی بار اس کی نازک مزاجی پر لب دبائے مسکرا دیتا۔ رامین ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جنت سے باتیں کر رہی تھی، جو ٹیبل پہ بیٹھے کھلکھلاتے ہوئے رامین کو جواب دینے کی ہمیشہ کی طرح بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ دارام فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو آج اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، دل سے ہر بوجھ اتر گیا تھا۔ کچھ دیر کھڑے یوں ہی اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھتے مسکرایا۔ آج رامین کے چہرے کی چمک ہی اور تھی، اور ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ دبے پاؤں چلتے چلتے وہ ان کے قریب آ گیا، جبکہ رامین ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے دارام کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ جنت نے ہاتھ پاؤں مارتے خوشی سے بابا بابا چلانا شروع کر دیا۔ دارام نے منہ پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر خیر جنت کو کیا پتا، وہ تو اپنی ہی دھن میں بابا بابا کی رٹ لگائے اپنے 4 دانتوں کی نمائش کرتے ہنسنے میں مصروف تھی کہ رامین جنت کو دیکھتے بولی، بس تھوڑی دیر میں بابا کو جگائیں گے، ایک بار ناشتہ بن جائے۔ ویسے بھی بابا اٹھتے کہاں ہیں جب تک انہیں ان کی پرنسس جنت نہ اٹھائے۔ جنت تو اب کی بار منہ میں انگلی ڈالے ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے رامین کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بابا اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور رامین سمجھی کہ وہ اسے اٹھانے کا اشارہ کر رہی ہے تو بولی، بیبی بس مما بھی ناشتہ بنا لے پھر آپ کو اٹھائے گی نا۔ کہ اچانک دارام نے پیچھے سے رامین کو حصار میں لیتے گڈ مارننگ مائی لو کہا۔ دارام! رامین ہلکا سا چیختے ڈر گئی تو دارام مسکرایا، اور جنت بھی تالیاں بجاتے کھلکھلائی تھی۔ رامین کو یکدم شرم نے گھیرا تو بولی، پیچھے ہو دارام، کیا کر رہے ہو؟ جنت دیکھ رہی ہے۔ ہاں تو دیکھے اپنے ماما بابا کو ایک ساتھ، دیکھو کتنا خوش ہو رہی ہے۔ دارام نے سکون سے اس کے کندھے پہ ٹھوڑی ٹکائی تو رامین بولی، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ دارام، ورنہ ناشتہ جل جائے گا اور پھر تمہیں جلا ہوا ناشتہ ہی ملے گا، میں دوبارہ نہیں بناؤں گی۔ میرے ناشتے کی تمہیں بہت فکر ہے، اور جو میرا دل جلا رہی ہو اس کا کیا؟ یہ دوریاں بے معنی ہیں من، دارام نے کچھ خفگی سے کہا۔ میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے، اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، پیچھے ہٹو، رامین نے اسے کونی مارتے ہوئے کہا۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، اب آپ نہیں ناراض، اب میں ناراض ہوں، اور اب آپ کو مجھے منانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے دارام نے اس کی گردن کو نرمی سے تھاما اور چومتے ہوئے پیچھے ہوتے جنت کے پاس آیا، جو اپنے 4 دانتوں سے وہ مشکل ایپل چباتے اب دارام کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ایپل پیش کر رہی تھی، لیکن دارام نے اسے اٹھاتے اس کے دونوں گال چومے تھے کہ دارام کی بیڑ کی چبھن سے جنت چیخی اور پاؤں چلاتے واپس ٹیبل پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ رامین نے دارام کے سامنے ناشتہ رکھا تو دارام بولا، پہلے تو یہ اس طرح نہیں کرتی تھی، میرے اٹھانے پر اب یہ کیوں چیختی ہے؟ کیونکہ اب وہ بڑی ہو رہی ہے دارام، اور بچے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ تم کھیلتے ہوئے اس کو اٹھاؤ گے، اس کو زبردستی چومو گے تو وہ ایسے ہی کرے گی نا، اوپر سے تمہاری بیئرڈ اسے اتنی چپتی ہے، تو کیا میں کلین شیو کروا لوں؟ جی نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے، رامین نے ایک لمحے میں جواب دیا۔ دارام گہرا مسکرایا۔ رامین کو شروع ہی سے اس کی بیئرڈ بہت پسند تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا موبائل بج اٹھا، اور وہ وہاں سے اٹھتا اپنے کمرے میں آیا اور تیار ہونے لگا۔ رامین بھی کمرے میں آئی اور جنت کو چینج کروانے لگی۔ دارام ریڈی ہو کے نکلا تو سامنے جنت کو بیڈ سے اٹھایا اور اسے اچھالا۔ وہ کھلکھلائی کہ دارام نے زور سے اس کے گال کو چوما تو جنت نے اپنا نچلا ہونٹ باہر نکالا تو رامین آگے بڑھتے ہوئے بولی، دارام تمہارا بس نہیں چلتا ورنہ تم اسے کھا جاؤ، یوں آہستہ سے پیار کیا کرو اسے، جیسے بہت چھوٹی تھی تب کرتے تھے۔ ساتھ ہی اس نے جنت کے گال کو محبت سے چھوا اور اسے دارام کی گود سے لیا تو دارام نے بھی وہیں لب رکھے جہاں سے اسے رامین نے چھوا تھا۔ بے اختیار رامین کے گال سرخ ہوئے۔ دارام بولا، ہو سکتا ہے مجھے آج آنے میں دیر ہو جائے، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، شاید کھانا بھی باہر کھا کر آؤں، تم دونوں سو جانا۔ دونوں کے سر پہ بوسہ دیتے وہ باہر نکلا تو رامین مسکراتے ہوئے جنت سے بولی، بابا نے تو خود ہی ماما کا کام آسان کر دیا، اب وہ لیٹ آئیں گے اور آج ہم بابا کو سرپرائز دیں گے۔ آج ماما بابا کی نکاح کی 6th اینیورسری ہے۔
بیبی پتہ نہیں آج آپ کے بابا کہاں رہ گئے ہیں، ویسے تو روز ٹائم پہ آ جاتے ہیں، بس آج ہی انہیں لیٹ ہونا تھا۔ وہ جنت کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، جو ابھی تک جاگتے پھولوں سے کھیلنے میں مصروف بار بار رامین کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کب سے بیٹھے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آخرکار دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں۔ جنت کا نرمی سے گال چومتے رامین اٹھی اور بولی، چلو میرا بیبی، آپ کھلونوں سے کھیلو، ڈرنا نہیں، ماما یہی ہیں، اور روم کی لائٹس آف کرنے لگی۔ رامین نے کمرے کی لائٹس آف کی تو کمرے میں چھوٹی چھوٹی لائٹس پوری آب و تاب سے چمکنے لگیں۔ وہ بھاگ کر چینجنگ روم میں بند ہوئی۔ اپنی 6 اینیورسری پر رامین نے کمرے کو ڈیکوریٹ کیا جتنا وہ کر سکتی تھی، تھوڑے سے گلابوں اور چھوٹی چھوٹی کینڈل لائٹس سے۔ بہت لڑائی جھگڑے رہ چکے تھے ان دونوں کے درمیان، لیکن اب سب ٹھیک ہونا تھا۔ وہ دھارام کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور اب وہ جو ہی آیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ دھارام نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو جنت فوراً دروازے کی طرف دیکھتے اوں آں کرتے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خوشبو نے دھارام کے گرد حصار باندھا اور دروازے کے ساتھ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے اس نے کمرہ روشن کیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ کمرے میں چھوٹی چھوٹی لگی لائٹ، سامنے ٹیبل پہ ایک چھوٹا سا کیک پڑا تھا اور جگہ جگہ پھول بکھرے تھے۔ چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آئی اور بیڈ پر بیٹھی اپنی ننھی سی جان کو کھیلتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اسے گود میں اٹھا کر اس کے دونوں گال نرمی سے چومے، جس پر جنت نے خوشی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پھول دھارام کو دکھائے اور ساتھ اس پر بکھیرے۔ دھارام جنت سے باتیں کرتا بولا، مما کہاں ہے آپ کی؟ اب کیا بابا سے چھپے رہنا ہے انہوں نے؟ اور ساتھ ہی رامین کو آواز لگاتے بولا، من باہر آ جاؤ میری جان۔ من سنتے جنت نے بازو سے اشارہ کرتے دھارام کو بتایا کہ وہ چینجنگ روم میں ہے۔ جنت نے بھی رامین کو آواز لگائی، من آ جاؤ باہر اب پلیز۔ اب کی بار دھارام نے التجا کی کہ وہ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سنبھالتے چینجنگ روم کا دروازہ کھولے۔ ایک لمبی سانس لیتے باہر نکلی۔ دھارام بنا پلکے چپکائے رامین کو ہی دیکھتا رہا، جبکہ جنت اس کے باہر نکلنے پر کھلکھلائی تھی۔ ایک نظر دھارام کو دیکھنے کے بعد رامین نظریں جھکا گئی۔ دھارام کی نظروں کی تپش نہیں اسے بے حال کر دیا تھا۔ گریفائٹ فراک میں ملبوس ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ چند قدم رامین نے دھارام کی طرف لیے اور چند قدم دھارام رامین کی طرف۔ ماشاءاللہ، دھارام کے منہ سے نکلنے والے پہلے لفظ نے رامین کے چہرے کو مزید سرخ کیا کہ رامین نے نظر اٹھا کر دھارام کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، ہیپی اینیورسری۔ ہیپی اینیورسری مائی لو۔ یہ دن وہ دونوں کبھی نہیں بھولتے تھے۔ دھارام اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اب وہ خود سرپرائز ہو گیا تھا۔ دھارام جو ہی رامین کی طرف جھکا تو جنت نے رامین کے گال کو کس کرنے کی انداز میں چھوا۔ جب سے رامین تیار ہوئی تھی جنت یہ عمل 5 سے 7 دفعہ دہرا چکی تھی، کیونکہ آج اسے اپنی ماما بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رامین دل کھول کر مسکرائی کہ دھارام جنت کو پیچھے کرتے بولا، پرنسس بابا کو بھی موقع دو دھارام۔ رامین نے بلش کرتے پکارا اور جنت کو اس سے لے لیا جو رامین کے پاس آنے کے لیے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھائے مچل رہی تھی۔ رامین نے اسے دھارام سے پکڑا تو دھارام نے مسکراتے ہوئے جنت کا ننھا سا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، پرنسس یہ ماما بابا کا ٹائم ہے، آپ کو سو جانا چاہیے اب۔ اور پھر رامین کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے بولا، من اب اسے جلدی سے سلا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ دھارام کی اس قدر جلد بازی دیکھ کر رامین مزید شرمائی اور خاموشی سے جنت کو بیڈ پر لٹاتے سلانے لگی، لیکن جنت کا بھی آج سونے کا کوئی موڈ نہیں بن رہا تھا۔ دھارام باہر آیا تو جنت کو جاگتا دیکھ کر منہ بنایا، جبکہ رامین نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور جنت کو سلاتے بولی، سو جاؤ بچہ، ویسے بھی آپ کے بابا بہت بے صبرے ہو رہے ہیں۔ جبکہ بیڈ پہ بیٹھتا دھارام بولا، نہیں مجھے بتاؤ من، اب کیا چاہتی ہو اور کتنا صبر کروں؟ اوپر سے یہ محترمہ روز سو جاتی ہے اور آج سونے کا کہہ رہا ہوں تو جاگ رہی ہے۔ رامین بولی، بچے اپنی مرضی کے ہوتے ہیں دھارام، تم جو چاہے مرضی کہتے رہو۔ مگر دھارام سن کہاں رہا تھا، وہ تو رامین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ رامین بولی، دھارام مجھے گھورنا بند کرو، ورنہ کچھ نہیں، آج تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا میں۔ دھارام اطمینان سے کہتے بیڈ سے اٹھا تو رامین بولی، کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ یہ کہتے وہ ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کیک کی طرف بڑھا تو رامین جنت پر کمبل ڈالتے اس کے قریب آئی۔ دھارام نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا اور نائف اس کے ہاتھ میں پکڑاتے اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آہستہ سے رامین کے بال ایک سائڈ پر کرتے اس کے کان کی لو پر لب رکھتے سرگوشی میں بولا، ہیپی اینیورسری مائی لو۔ رامین کچھ مزید خود میں سمٹی۔ کیک کٹ کرتے رامین نے چھوٹا سا پیس لیتے دھارام کی طرف بڑھایا۔ ہلکی سی بائٹ لیتے دھارام نے رامین کو کھلایا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے مزید قریب کرتے بولا، تھینک یو فار دا اسپیشل گفٹ دھارام۔ رامین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بناتے دھارام اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا اور پھر بولا، کیا ہوا من، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہ رامین اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، آج کے بعد تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گے دھارام، چاہے وہ خوشی ہو یا غمی، مجھے اچھی لگے یا نہ، لیکن تم مجھ سے سب شیئر کرو گے جیسے میں کرتی ہوں۔ دھارام نے اس کے ماتھے کو چھوا اور پھر پرومس کیا، میں تم سے سب شیئر کروں گا، لیکن جب اس بات کو شیئر کرنے کا صحیح وقت ہوگا تب
تم میری بات کبھی نہیں مانتے، رامین نے جیسے شکوہ کیا تھا۔ دارام ہنسا اور پھر بولا، دارام مراد خان زادہ اگر کسی کی بات مانتا ہے نا تو وہ صرف تم ہو میری جان، تم جھوٹ بول رہے ہو، رامین نے منہ بناتے کہا۔ اب میں تمہیں ایسا لگتا ہوں من؟ دارام نے جیسے شکوہ کیا۔ جی بالکل ایسے ہی لگتے ہو۔ رامین مڑنے لگی تو دارام نے اسے گھماتے واپس اپنے قریب کیا۔ رامین نے بے اختیار نظریں جھکائیں۔ دارام نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما اور پھر بولا، تمہاری آنکھیں کسی دن مجھے لے ڈوبیں گی۔ نہیں، بلکہ تمہاری آنکھیں مجھے لے ڈوبی ہیں۔ اچھا خاصا خود میں خوش رہنے والا شخص تھا میں، اور اب تمہارے بغیر خوش رہنا تو دور، سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ تم ہو تو سب ٹھیک، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ کہتے وہ ہنسا۔ اظہار کر رہا تھا یا BBC کا شکوہ، رامین سمجھ نہیں سکی۔ اگر اظہار تھا تو اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا، اور اگر شکوہ تھا تو خود پر غرور۔ لیکن خیر جو بھی تھا، بہت خوبصورت احساس تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دارام کو دیکھا۔ وہ نام آنکھوں سے مسکرائی۔ دارام اس کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد رامین پیچھے ہوتے بولی، تم بھول گئے تھے نا آج ہماری اینیورسری ہے؟ نہیں مجھے یاد تھا، دارام نے مسکراتے ہوئے کہا تو رامین بولی، اچھا اگر یاد تھا تو تم نے مجھے صبح وش کیوں نہیں کیا اور نہ مجھے کوئی گفٹ دیا؟ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا، اس دن کو بھلا کر بھی میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ دارام مسکرایا اور بولا، ویٹ میں بھی لے کر آتا ہوں تمہارا گفٹ۔ رامین نے بیڈ کی طرف بڑھتے جنت کو بیڈ سے اٹھاتے اس کی کاٹ میں لٹایا۔ دارام نے کمرے میں آتے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر رامین کی طرف بڑھایا جو رامین کی قد سے بھی بڑا تھا۔ رامین نے اسے تھاما اور ہنستے ہوئے بولی، یہ گفٹ میرا ہے یا جنت کا؟ دارام مسکرایا اور بولا، اب تم دونوں ایک ساتھ کھیلنا، اور ساتھ میں رامین کو ریڈ فلاورز کا بڑا سا بوکے پکڑایا اور پھر ایک چاکلیٹ کا باکس۔ ایک کے بعد ایک گفٹ پکڑتے رامین مسکراتے ہوئے بولی، اب ان سب کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ دارام نے ایک لاسٹ گفٹ رامین کی طرف بڑھایا اور بولا، ویسے یہ والا اسپیشل ہے۔ اچھا، رامین نے اسے کھولا اور پھر فوراً بند کر دیا۔ چہرہ مزید کچھ سرخلاب ہوا کہ دارام نے رامین کے ہاتھ سے باکس لیتے بیڈ پر رکھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب لاتے بولا، کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ نہیں اچھا ہے لیکن میں پہنوں گی نہیں، رامین نے چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا تھا کہ دارام کا کہکا بلند ہوا اور کہنے لگا، میرا یقین کرو بہت خوبصورت لگو گی تم اس ساڑی میں، تم بہت بے شرم ہو دارام تمہارے معاملے میں۔ یہ کہتے دارام مسکرایا اور اسے گود میں اٹھایا۔ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے دارام واپس رخ کر کے جنت کی کاٹ کی طرف گیا اور پھر بولا، من جنت کو پھولوں سے کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوگا نا؟ اس کی کاٹ میں پھول مت ڈالتی۔ اس کی فکر پر رامین مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری پھولوں جیسی بیٹی کو پھولوں سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، اور دوسری یہ محترمہ بیڈ سے اٹھا کر سارے پھول اپنی کاٹ میں خود ہی ڈال رہی تھی۔ دارام مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر پھول نکالتے رامین کی طرف اچھال رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فرصت سے رامین کو دیکھنے لگا۔ رامین بلینکٹ میں گھستے اپنا چہرہ بھی چھپا چکی تھی اور اندر سے بولی، دارام تم بہت فضول انسان ہو، کیوں گھو رہے ہو مجھے اس طرح؟ دارام نے مسکراتے ہوئے بلینکٹ سمیت اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتے خمار آلود لہجے میں بولا، اگر تم ایسے کرو گی من تو کیسے چلے گا؟ رامین نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، لیکن اس سے نظریں ملانا اس وقت شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، تو وہ واپس نظریں جھکا گئی۔ دارام کا لمس اپنے چہرے پر بکھرتا محسوس کرتے رامین نے سرگوشی میں اس کا نام پکارتے اسے روکنا چاہا، مگر دارام اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کپ کپاتے ہونٹوں پر جھکا اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، تھینکس ٹو بی مائی لو، اور رامین نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور آج ان کی محبت مکمل ہو گئی تھی۔